الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحیح البخاری کتاب الایمان، ایمانیات کا بیان، حدیث نمبر 47، باب ہے 35۔ باب اتباع، پیچھے جانا، الجنائزی، جنازے کے، من الایمان، ایمان کا حصہ ہے، یعنی جنازے کے ساتھ جانا ایمان کا حصہ ہے، ایمان میں سے ہے۔ حدیث ہے حدثنا احمد بن عبداللہ بن علی الموجوفی، بیان کیا ہم سے احمد بن عبداللہ نے، بن علی الجوفی، قولا کہتے ہیں، حدثنا بیان کیا ہم سے روح نے، قولا کہتے ہیں، حدثنا بیان کیا ہم سے عوف عن الحسن، عوف نے حسن سے، و محمد اور محمد سے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتبع، جس نے پیروی کی، جنازتا، جنازے کی، مسلمین، کسی مسلمان کے، ایمانن، ایمان، واحتساباً، اور احتساب کے ساتھ، وکان معہ، اور اس کے ساتھ رہا، حتی، یہاں تک کہ یصلی، نماز پڑھ لی گئی، علیہ، اس پر، ویفرغ، اور وہ فارغ ہوا، من دفنہا، اس کے دفن کرنے سے، فإنہ، تو بے شک وہ، یرجع، پلٹا، من الاجر، اجر لے کر، بقیراتین، دو قیرات، کل قیرات، ہر قیرات، مثل مانند ہوتا ہے، احد، احد پہاڑ کے، ومن صلی، اور احد پہاڑ کے، ومن صلی، اور جس نے نماز پڑھی، علیہ، اس پر، ثم، پھر، رجع، وہ پلٹا، قبل اس کے، ان تدفنا، کہ تدفین کی جائے، فإنہ، تو بے شک وہ، یرجع، لوٹا، بقیرات، ایک قیرات کے ساتھ، تابعہ، اس کی متابعت کی ہے، یعنی اس حدیث کی، عثمان المؤذن، عثمان مؤذن نے، قولا کہتے ہیں، حدثنا، ہم سے بیان کیا، عوف نے، عن محمد سے، عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نحوہ، اسی طرح، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اس حدیث میں ہمیں جنازے کی امپورٹنس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یعنی شرکت کے، اور دو طریقے سے یہاں پر اجر بتائے جا رہے ہیں، ایک وہ جو جنازے میں جاتے ہیں، نماز ہی پڑھتے ہیں، اور تدفین تک رہتے ہیں، تو ان کو دو قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے، اور ہر قیرات جو ہے احد پہاڑ کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو صرف نماز پڑھتے ہیں، یعنی پیچھے جاتے ہیں اور صرف نماز پڑھتے ہیں، تدفین سے پہلے آ جاتے ہیں، تو ان کو پھر ایک قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور یہاں پہ کتاب کے اندر چھوٹا سا حاشیہ لکھا ہے، دنیا کے پیمانے کے لحاظ سے ایک قیرات 12 درہم کا ہوتا ہے، البتہ آخرت میں اجر و ثواب کے لحاظ سے ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے، چنانچہ بخاری کی ایک روایت میں اس کی وضاحت ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پر جو احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے، یہ آخرت کے حوالے سے ہے، اور دنیا میں 12 درہم کے مانند ایک قیرات ہو، ٹھیک ہے۔ اس میں نے کچھ ریفلیکشن کے پوائنٹ لکھے تھے کہ اس حدیث مبارکہ میں جنازے کی شریک ہونے کی اہمیت، جنازے میں شریک ہونے کی اہمیت کو واضح کیا جا رہا ہے، صرف ایمان کے ساتھ شریک نہیں ہونا بلکہ احتساب کرنے کی بھی ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر انہوں نے شرط کہی ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ صرف جاؤ اور نماز پڑھ لو کیونکہ وہ کوئی خالو تھے، کوئی پھپھا تھے، کوئی چچا تھے، بھائی اس لیے جانا ضروری تھا تو ہم اس لیے چلے گئے، کہیں ایسا نہیں ہو کہ وہ کزن برا نہ مان جائے، ٹھیک ہے۔ یہ نیت ہوتی ہے نا نارملی ہمارے ذہن کے اندر، کہ وہ ہم نے بس تھوڑا سا منہ دکھا کر آ جائیں کہ کہیں فلاں جو ہے شکایت نہیں کرے کہ تم آئے ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ کنڈیشن کیا بتائی جا رہی ہے کہ آپ اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق آتے ہیں ان میں حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جنازے کی نماز میں، جنازے میں جایا جائے، شریک بھی ہوا جائے، اور تدفین تک رہا جائے، ٹھیک ہے۔ تو ایمان کے ساتھ احتساب کرنے کی بھی ریکوائرمنٹ ہے، یہ دونوں چیزیں کرنی ہیں جب جنازے میں شریک ہونا ہے، یہ نہیں ہونا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یوں ہونا ہے کہ ہم نے، یا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے احتساب ان سینس کی اب ہماری اگلی باری ہے اللہ سے ملاقات کرنے کی، ٹھیک ہے۔ جب بھی کوئی تدفین ہوتی ہے، کوئی رخصت ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ یہ بات کی گواہی دے کے جا رہا ہوتا ہے کہ آج میری باری ہے، کل تمہاری باری ہوگی،
ٹھیک ہے، پھر سوال کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ سے کہ کیا میری تیاری واپسی سفر کی ہے، کیونکہ جس نے گزرنا تھا وہ تو چلا گیا، لیکن وہ ریمائنڈر دے کے گیا ہے کہ تم نے بھی آنا ہے میرے پیچھے، تو کیا میں نے واپسی سفر کی تیاری کی ہوئی ہے میری، اور اگر ہے تو کتنی ہے اور کس معیار کی ہے؟ یعنی میں نے اپنا جو فوکس ہے وہ کوانٹٹی پہ رکھا ہوا ہے کہ کوالٹی پر والی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوانٹٹی نہیں میٹر کرتی ہے بلکہ کوالٹی میٹر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی 1000 تسبیحاں نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو چاہیں آپ ایک ہی تسبیح پڑھیں لیکن وہ کوالٹی والی ہو۔ پھر لائف کا ہر ایونٹ پرپز فل ہوتا ہے، تو اس ایونٹ سے بھی ہم نے اور ایونٹ کی طرح آخرت کی یاد دہانی لینی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک زندگی کا حصہ ہے، اور جس طرح کوئی ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے اسی طرح کسی نے رخصت بھی ہونا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک کمپلسری ایونٹ ہے ہمارا۔ تو جس طرح جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ نصیحت لے کر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کا اللہ تعالیٰ کیسا بادشاہ ہے جو ایک کسی ایک مخلوق سے دوسری مخلوق کی پیدائش کا کام لے لیتا ہے جو کہ زندہ اندر پل رہی ہوتی ہے، تو وہ بھی ایک یاد دہانی ہوتی ہے ہمارے لیے، ایک بہت بڑا ریمائنڈر ہوتا ہے کہ وہی خالق ہے جو آخرت کے دن ہمارا حساب کتاب بھی لے گا اور ہم نے اس کی طرف لوٹنا بھی ہے۔ اسی طرح جب کوئی اور دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ہمیں آخرت کی یاد دہانی کروا رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح زندگی کے اور بھی معاملات، ہنسی خوشی، غم، شادی، کچھ بھی ہیں، وہ سارے کے سارے ایونٹ جو ہیں ہمیں ریمائنڈر دے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی عرصہ گزر گیا، ٹھیک ہے، آج ہماری شادی ہوئی تھی، کل ہمارے بچوں کی بھی شادی ہو رہی ہوگی، تو وہ بھی ایک ہمیں ایونٹ پرپز فلی ہمیں ریمائنڈر دے کے جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو وقت کتنی جلدی گزر رہا ہے اور کتنی جلدی بیت رہا ہے، تو کل تمہاری باری بھی آنے والی ہے، اللہ سے ملاقات کرنے کا وقت بھی قریب ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر ایونٹ جو ہے لائف کا وہ ہمیں آخرت کی یاد دہانی کرانے کے لیے آیا ہوتا ہے، اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس ریمائنڈر کو لیتے ہیں یا پھر نگلیکٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔